بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. جارج سائمن نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ ان شیپ کلودنگ. اگر نام کا ترجمہ کریں تو کتاب کا مزہ جاتا رہے گا. کتابیں عام طور پہ زندگی کو آسان کرتی ہیں، نیا رخ دکھاتی ہیں، کبھی کبھی آپ کے دل پہ ایک نرمی سے اترتی ہیں، کبھی سوچ کے نئے دروازے کھولتی ہیں. پر یہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں یہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے، کچھ کا نرم ہوتا ہے، کچھ کے اندر نرمی سے بھری تصویریں ہوتی ہیں. جن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے بڑے ہونے کے بعد، ان میں سے کچھ لوگ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ مانو پتھر کے ہو گئے ہوں. ابھی چند روز پہلے راولپنڈی سے ایک خاتون نے ایک ایسا دلدوز واقعہ سنایا کہ لٹرلی میں دہل کے رہ گیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اور اس نے اپنے خاندان، جس قدر وہ سافٹ اور کائنڈ خاتون تھی تو آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن بھی ویسی ہی ہوگی، ایک محبت کرنے والی روح، ایک تابع دار سی، جسے اپنے میاں سے کوئی شکوہ نہ ہو، جو اپنے گھر سے جڑی روح ہوتی ہے. اور انہوں نے وہ چکوال میں وہ لڑکی بیاہی، اور جو میاں اس کا تھا ایک کم پڑھا لکھا تھا، پر انہیں لگا کہ یہ لوگ ہماری بچی کی عزت کریں گے، خیال کریں گے. خواتین حضرات، چند روز پہلے رات کو 10 بجے اس بچی سے اس کے دونوں بچے چھیننے کے بعد اس کی ساس نے اس کے سر سے چادر کھینچ کے اتاری اور چادر کی بنا اس کو گھر سے دھکا دیا رات کے 10 بجے کہ جاؤ جس کے ساتھ جس کو جا کے بتانا بتا دو، ہم تو ایسے ہی ہیں. اور وہ بچی گھر کے دروازے پہ دھاڑے مار مار کے روتی رہی کہ میں کس کے پاس جاؤں گی اس وقت، اس لمحے میری کم از کم کچھ چادر تو واپس کر دو. اگر مجھے تم نے نکالنا ہے اتنے سال کے سفر کو اس طور پہ تم نے ختم کرنا ہے. اس لمحے اس خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کو دنیا بھر کے اتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، یہ بات سن کے آپ کے دل کو کیسا لگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ سچ کہوں، جیسے دل کے ڈاکٹر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ دل کی تاروں کو ٹھیک کرتا ہے، وہ دل کی نالیوں کو ٹھیک کرتا ہے، میرے رب نے مجھے دل کے دردوں کا ڈاکٹر بنایا ہے. اتنے دکھ، اتنے درد، جتنی اذیت لوگوں کے دلوں کو ہوتی ہے، کہیں ماں کا دل دکھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کہیں بیٹی کا دل دکھ سے بھرا ہوتا ہے، کہیں باپ کی برداشت سے باہر ہوتا ہے اور کہیں بہن کی برداشت سے باہر ہوتا ہے. پر اس میں سے ہر کہیں دل ہی ہے جو مرکز ہے، دل ہی ہے جو درد کو ایبزارب کرتا ہے، دل ہی ہے جو درد کو پمپ کرتا ہے. آپ سوچئے کہ جس خاتون نے، جس عورت نے یہ کام کیا، کیا وہ عورت کسی کی ماں نہیں ہوگی؟ اس کا بیٹا بدبخت بھی تو وہیں ہوگا، اس کی بیٹی بھی تو وہیں ہوگی، اس گھر کا سربراہ، اس کا میاں بھی تو وہیں ہوگا. یہ سارے نہ تو اندھے ہوتے ہیں، نہ جاہل ہوتے ہیں، نہ ہی یہ گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، پر ایسے ہر ظلم کے ساتھ یہ پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ عورت جو ساس کہلاتی ہے، جو کسی ایک بیٹی کو دھکے نہیں دیتی، یہ دھکے لاہور میں بھی پڑتے ہیں، یہ دھکے فیصل آباد میں بھی پڑتے ہیں، یہ دھکے کراچی میں بھی پڑتے ہیں، اور یہ دھکے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی پڑتے ہیں. پر ان دھکے دینے والی عورتوں کو زندگی میں جب تک یہ ہوتے ہیں مضبوط اور صحت مند، تب تک دھکے نہیں پڑتے. جب یہ بوڑھی ہوتی ہیں تو پھر ان کو دھکے پڑتے ہیں، رسوائی کے بھی پڑتے ہیں، پھر اگنور ہونے کے بھی پڑتے ہیں. پر جب تک ان کے بس میں ہوتا ہے اختیار، یعنی میں دل سے بالکل ڈرتے ہوئے یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خاتون کو جب جب حکمرانی کا اختیار گھر میں ملتا ہے تو گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مرد جتنا بھی سخت دل ہو، وہ کبھی یوں زیادتی نہیں کرتا، وہ کبھی لوگوں کی بیٹیوں کو جن کو پیار سے بیاہ کے لائے ہو، مان سے بیاہ کے لائے ہو، ایک امانت کے طور پہ لائے ہو، اس سے کتنا بھی مخالفت ہو جائے، یعنی اللہ معاف کرے، اس پہ اب چوری کا الزام لگا دیتے ہو، اس پہ کبھی بچوں پہ بے دھیانی کا الزام لگا دیتے ہو، کبھی شوہر کو گرم روٹی کی جگہ اکڑی روٹی دینے کا الزام لگا دیتے ہو، کبھی ساس کے آواز پہ جلدی سے نہ آنے کا الزام لگا دیتے ہو. ان بچیوں کے ساتھ بھی اب یہ سلوک کرتے ہو کہ جو گاڑیاں تک لے کے آئی ہوتی ہیں، آپ ان کی اپنی بیٹی کی گاڑی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور ان کی گاڑیوں کو آپ گھر میں نوکروں سے لے کے خود بھی ایسے استعمال کرتے ہو بے رحمی کے ساتھ کہ وہ اس کی ہے، اس کے والدین نے بھیجی ہے. وہ بچی 4 بچے جنم دینے کے بعد بھی انہی کی رہتی ہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا تھا.
یہ ظلم کی انتہا ہے کہ آپ شادی کے موقع پہ جس طرح جھکتے ہو، جیسے باتیں کرتے ہو، جیسے بلائیں لیتے ہو، آپ ایک جھوٹی زندگی جینے والے وہاں جا کے جھوٹ بولتے ہو، آپ کی آنکھیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، آپ کے ہاتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا خاندان بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ، اور آ کے آپ اس کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ یعنی یہ سلوک تو کوئی نوکرانی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ نوکرانی کو آپ پیسے بھی دیتے ہو، نوکرانی کو ایڈوانس بھی دیتے ہو، اس کے نخرے بھی سہتے ہو، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، چہ جائے کہ ایک باعزت باپ کی، باعزت بیٹی، اور جو آپ کے اپنے گھر کی بہو ہو، آپ اس کو بیٹی ماننا تو دور کی بات ہے، آپ اس کو نوکرانی کا درجہ بھی نہیں دیتے۔ آپ نوکرانیاں خرید لایا کرو۔ اگر لوگوں کی قدر کرنا، لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کے جذبوں کی اور ان کی بیٹیوں کی اپنے یوں بے حرمتی کرنی ہوتی ہے، خواتین حضرات میں آپ کو دکھ سے بتاتا ہوں کہ یہ ظلم رکے گا نہیں اگر اس کو روکنے کے لیے آپ نہ بڑھے۔ یعنی اب تو اتنا لازم ہو گیا ہے ہمارے ملک میں ان سارے اہل اختیار اور اقتدار کے لیے کہ وہ لوگوں کی بیٹیوں پہ رحم کریں، کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جب کوئی عورت اپنی بہو کو یوں گت سے پکڑ کے اور بالوں سے پکڑ کے اور رسوا کر کے گھر سے نکالے تو ساتھ ہی اس ساس کو بھی پکڑا جانا چاہیے، ساتھ ہی اس بے اہمیت شوہر کو بھی کہ جس کی کمر میں کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ یہ کیچوے سے بھی اگلی منزل کے لوگ ہیں کہ جو اپنی عزت کی، جو اپنی غیرت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور یوں اس کو سر بازار رسوا ہونے کے لیے، اللہ معاف کرے، وہاں کوئی ایسا گھٹیا بندہ مل جائے، کوئی کمینہ بندہ مل جائے، کوئی رحم کھا کے اسے لے جانے والا مل جائے، اور اس کے بعد اس کی زندگیاں تو تاریک ہو جائے، خود تمہارے منہ پہ کالک ملی جائے گی۔ یعنی یہ کرتے ہوئے تم کس کو دکھ دینے جا رہے ہوتے ہو کہ آپ بھول جاتے ہو کہ اس گھر میں 5 10 20 40 مرلے کا گھر بھی ہو، تم خدا ہو اس گھر کے۔ اس دنیا میں خدائی کسی اور کی ہے، اور وہ خدائی اس کی ہے جو معاف بھی نہیں کرتا ایسے لوگوں کو۔ اس نے تم کو ماں بنایا تھا تاکہ تمہاری عزت ہو، اس نے تم کو ساس بنایا تھا تاکہ تم ماں بنو۔ اس نے دونوں درجے تمہیں اس لیے تھوڑی دیے تھے کہ تم ظلم کا ایک بازار گرم کرو اور لوگوں کی بیٹیوں کو یوں رسوا کرو، انہیں گھروں سے۔ یعنی ایک ایسی بدبخت میں ساس کو بھی جانتا ہوں کہ جو ابر منگوا کے اپنی بہو کو اس کے بچے کے ساتھ منگوا کے اس میں بیٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا، اور یہ جو چیزیں تمہارے باپ نے دی تھیں اب اس کو بھول جاؤ۔ جس کی نظر چیزوں پہ ہوگی، جس کی نظر مالی مفاد پہ ہوگی، وہ بھی ایک گھٹیا نسل کی ایک ایسی دنیا کا باسی ہوتا ہے کہ جس میں سے باس آتی ہے۔ پر جب آپ یہ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، آپ جو مجھے سننے والے، اس وقت دیکھنے والے ہیں، اگر آپ میں کوئی جوان بیٹے ہیں تو پیارو، آپ اپنی ماؤں کو لمٹ کرنا بھی تو سیکھو۔ ماں کی عزت یہ نہیں ہے کہ اس کے ہر کام پہ، ہر فعل پہ رک جاؤ۔ جہاں وہ ظلم کرے، ظالم کا ساتھ دینے کا حکم ہے، اور ظالم کا ساتھ ظلم سے روکنے کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو کر آپ کوئی لکڑی کی تلوار تو نہ بنو بے ضرر سی کہ جو اس گھر میں مرد آپ ہو۔ یعنی بیٹے کا بھی ایک رول ہوتا ہے، بیٹے کا بھی ایک روب ہوتا ہے۔ اب آپ بڑے بن گئے، آپ کی بیوی آ گئی، آپ کے بچے آ گئے، تو کیا اب بھی آپ اس گھر میں کیچوے بن کے ہی جینا چاہو گے؟ اب بھی آپ مرد بن کے جینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے؟ اس گھر میں کمانے والے بھی آپ بن گئے، اس گھر میں ایک نئے خاندان کے سربراہ آپ بنے، یعنی وہ بچے آپ کی نسل میں سے چلیں گے، اس نسل کا نام آپ کا ہوگا، اور اس نسل کی بنیاد آپ یہ اس کو بڑھاوا دینے جا رہے ہو کہ جو ظلم کی، جو جبر کی، جو دوسرے کو اذیت دینے کی، اس عورت کو سوائے بد دعاؤں کے اور سوائے آہوں کے کچھ اور مل سکتا ہے کیا؟ خواتین حضرات، یہ جو دل ہے، یہ آہوں کی آماجگاہ، یہ چیخوں کی آماجگاہ بن جائے تو صرف اس میں درد ہوتا ہے، اور اس میں سے صرف بد دعائیں نکلتی ہیں، اور بد دعاؤں کے اور رب کے بیچ میں کوئی اور نہیں ہوتا، اور ظالم کو یہ وہاں جا کے مارتی ہیں۔ میں نے کبھی ظالموں کو ساری عمر کے لیے برگ و بار لاتے نہیں دیکھا، ان کے ظلم ساری عمر نہیں چلتے، یہ اسی گھر میں فالج زدہ ہو کے گرتے ہیں، یہ اسی گھر میں بے آسرا ہو کے سسک سسک کے جیتی ہیں، چونکہ جن کے ساتھ جو اگلی آئیں گی وہ بھی تو کسی کی ہوں گی۔ جب کتنی لے کے آؤ گے، 2 کو طلاق دو گے، 3 کو دو گے، 4 کو دو گے، تب تک تم نے خود بھی تو بوڑھے ہونا ہے،
تمہارے آزانا بھی تو بوڑھے ہونا ہے، تب تک تمہارا ظلم پھر اتنا جوان نہیں رہتا، اور پھر اس کا جواب دینے والا وہیں سے کوئی پیدا ہو جاتا ہے، پھر تم وہیں عبرت کا نشان بنتے ہو، پھر روتے ہو، پھر واسطے دیتے ہو، پھر کرلاتے ہو۔ پر یاد رکھیے گا، عبرت کا ایک نشان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی مرنے والی ساسوں کا اس گھر میں کبھی تذکرہ نہیں ہوتا، نہ ان کی بیٹیاں تذکرہ کرتی ہیں، نہ ان کے بیٹے تذکرہ کرتے ہیں، ان کی بہویں تو کیوں تذکرہ کریں گی؟ ظلم کا اور بدبو کا کبھی تذکرہ نہیں کیا جاتا، خوشبو کا تذکرہ ہوتا، اچھے دنوں کا، اچھے رشتوں کا، اچھے عہد و پیمان کا تذکرہ ہوتا ہے، اچھا گزرا وقت اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور جب تم اس گھر سے چلے جاتے ہو اور تم نے بالآخر اس زمین کے نیچے جانا ہوتا ہے، اور تم اللہ سے کچھ 100 سالوں سے زیادہ کی عمریں لکھوا کے نہیں آتے، عمریں وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں، ظلم کی بھی عمر ہوتی ہے، صبر کی شاید حد بڑھانی پڑتی ہے، اور صبر کی حد اگر بڑھتی رہے تو اس کے آخر میں آہیں اور چیخیں بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنی بچیاں جو گھروں سے نکالی جاتی ہیں، جو بے وجہ ظلم کا شکار بنتی ہیں، اس ظلم میں کہیں تو ہر جگہ منہ پہ تو یہ ساس ہوتی ہے، پر پیچھے اسی جیسی ایک ساس اور بھی ہوتی ہے جو اسی کی بیٹی ہوتی ہے، کہیں اس ظلم کا حصہ بننے والا اس کا اپنا بیٹا بھی ہوتا ہے جو بظاہر مرد ہوتا ہے پر مرد نہیں ہوتا۔ خواتین حضرات، میرا رب آپ کو اس میں سے کوئی ایسا رول نہ دے کہ لوگ آپ کا نام لے کے آپ پہ کچھ حرف بھیجنا چاہیں۔ ہمیشہ زندگی میں رول وہ لیجئے جو زندگی کو زندہ رکھے، اپنا رول کوئی ایسا لیجئے کہ خود آپ کے بچے آپ کا نام لے کے آپ کے ساتھ جینا چاہیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں، لوگ آپ کا تذکرہ کرنا چاہیں۔ کتنی ساسیں مدعو چند ایسی ہوتی تو ہیں کہ جن کے بچے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی مٹھاس کا تذکرہ کرتے ہیں، پر یہ اتنی تھوڑی ہے کہ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی بھی اگر دابیں ہوں، ان کے بھی اگر پنیری ہو تو ہم ہر گھر میں لگا دیں، ہر اس گھر میں کہ جہاں ظلم کے درختوں پہ ان کی بہوؤں کے، ان کے ایون اپنے پوتوں کے خوابوں کی لاشیں بھی لٹکی ہوتی ہیں، اور ان کے رشتے بھی لٹکے ہوتے ہیں، اور ان کو پھانسیاں خود اپنی ہی اس رشتے والی ساس نے یا سو کال دادی نے پھانسی دی ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ ظلم اور زہر کہاں سے آتا ہے؟ شاید کبھی آپ ڈھونڈیں تو آپ کو وہ جگہ مل جائے، پر یاد رکھیے گا یہ زہر بہانے والا ہے گندے نالے میں، گندگی میں، یہ سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کچھ زہر لوگوں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں جمع ہو جائے تو آج ہی ٹوٹی کھولیے اور اس کو ضائع کر دیجئے، ورنہ آپ ضائع ہو جائیں گے۔ میرا رب آپ سب کے لیے آسانی کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔